میرے نانا کی شریعت صحیح انداز میں امت محمد تک پہنچے گی. آپ نے سوچا اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں تو آنے والی امت جو ہے بکھر جائے گی، اگر ہاتھ نہیں دیتا ہوں تو میری جان جائے گی لیکن آنے والی امت سنور جائے گی. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور اس بات کو قبول کر لیا کہ مجھے کٹنا پسند ہے لیکن اسلام کٹنے نہیں دوں گا، مجھے سر کٹانا پسند ہے لیکن اسلام کو کٹانے نہیں دوں گا، مجھے اولاد مٹانا پسند ہے لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دوں گا، مجھے بھوکا پیاسا رہنا پسند ہے لیکن اسلام کی شریعت میں رد و بدل نہیں ہونے دوں گا. یہی وجہ سے یہ کربلا پیش آیا. مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کے آپ نے شہادت کر سنی. امام عالی مقام کی خدمت میں جب مسلم بن عقیل کا خط آیا تو آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف نکل پڑے. بیچ راستے میں رات کا وقت ہوا، امام عالی مقام نے خیمہ نصب کیا تو راستے سے ایک مسافر دکھا جو کوفہ کی طرف سے آ رہا ہے. آپ نے امام عالی مقام نے اس سے پوچھا، اے شخص کوفہ کے حالت کیسے ہے، مسلم بن عقیل کیسے ہیں، ان کے بچے کیسے ہیں؟ تو آنے والا مسافر کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور کہتا ہے، اے امام حسین، وہ لوگوں نے آپ کے بھائی کو بلایا اور آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی. تمام یزیدیوں نے، کوفہ والوں نے مل کر جو ہے حضرت مسلم کو شہید کر دیا. امام عالی مقام جب یہ بات سنتے ہیں تو فطرت محبت آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. سائل سے پوچھتے ہیں، مسافر سے پوچھتے ہیں، ان کے جو بچے تھے ابراہیم اور محمد، ان کا کیا حال ہے؟ تو وہ مسافر کہتا ہے، اے امام عالی مقام، وہ لوگوں نے ان ننھے ننھے بچوں کو بھی اسلام کے نام پر جو ہے شہید کر دیا، وہ بچے بھی اسلام کے کام آ گئے. امام عالی مقام جب یہ بات سنتے ہیں تو دیکھیے کیسا صبر کسے کہتے ہیں، صبر کا پہاڑ کسے کہتے ہیں. یہ صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا، خود پر گزرنے کے بعد صبر کرتے ہوئے اللہ کے رضا پر راضی رہنے والے کا کہتے ہیں صبر کا پہاڑ. امام عالی مقام خیمے میں چلے جاتے ہیں. امام مسلم بن عقیل کی بیٹی کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. امام مسلم کی بیٹی عرض کرتے ہیں، اے چاچا جان، آپ میری طرف دیکھ کر اس طرح رو رہے ہو جیسے کوئی یتیم کی طرف دیکھ کر روتا ہے. اے میرے چاچا جان، کیا بات ہے؟ میرے ابا تو صحیح سلامت ہے. امام عالی مقام اس بچی کو سینے سے لگاتے ہیں، اے پیاری بیٹی، آج سے میں تمہارا چاچا بھی ہوں، میں تمہارا باپ بھی ہوں، اس لیے کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا. جب بیٹی نے اپنے باپ کی شہادت کی خبر سنی تو بے ساختہ چکر سا آ گیا، گست آ گیا، زمین پر گر پڑی، بے ہوش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو پوچھتی ہے، اے چاچا جان، جو میرے بھائی تھے محمد اور ابراہیم، ان کا کیا حال ہے؟ تو اے میری پیاری بیٹی، جب تمہیں اپنے بھائی کی یاد آ جائے تو میرے علی اکبر کو دیکھ لینا، علی اصغر کو دیکھ لینا، اس لیے کہ کوفہ والوں نے تمہارے بھائی کو بھی شہید کر دیا. جب یہ سننا تھا وہ بچی رو پڑی. تمام اہل بیت کے خیمے والے جو ہے کوہرام مچ گیا. لیکن قربان جائیے امام حسین علیہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت پر آپ تسلیم دیتے ہیں، اے میرے خاندان والوں، یہ تو کچھ بھی نہیں، ہمیں اس سے بھی بڑا امتحان دینا ہے. ہر حالت میں صبر کرنا ہوگا، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ. پڑھیے درود شریف. اللہم صل علی سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام عالی مقام کی تسلیم کے بعد تمام قافلے والوں نے صبر کیا اور ایک قافلہ کوفہ سے آگے نکل پڑا.
جیسے ہی ایک راستے پر ایک قافلہ پہنچا، وہاں سے ابن زیاد نے حور کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام حسن کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ بیچ راستے میں حور ملا اور کہتا ہے اے حسین، مجھے ابن زیاد نے جو ہے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، اس لیے کہ آپ نے یزید کے ساتھ بغاوت کی ہے اور میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام عالی مقام کہتے ہیں اے حور، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس نبی کے تم کلمہ پڑھتے ہو، کیا میں بغاوت کرنے والا نظر آتا ہوں؟ اے حور، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا، بلکہ یہ کوفہ والوں نے ہزاروں خطوط مجھے بھیجے ہیں، خطوط بھیج کر کے مجھے یہاں بلایا۔ حور کے سامنے آپ نے خطوط رکھ دیے اور کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، کوفہ والوں نے مجھے بلایا اس لیے مجھے آنا پڑا۔ جب حور نے یہ بات سنی تو اس کے نظر کے سامنے جو بے وفائی کا پردہ تھا، جو جھوٹ کا پردہ تھا، وہ ہٹ گیا۔ حور کہتا ہے اے امام عالی مقام، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، لہٰذا میں سمجھتا تھا کہ آپ باغی ہیں اور یزید سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے امام عالی مقام، مجھے معاف کر دیجئے۔ اسی دوران ظہر کا وقت ہوتا ہے، امام عالی مقام کے پیچھے حور نے نماز ظہر ادا کی۔ اب حور کہتا ہے امام آپ رات کے اندھیرے میں نکل جانا، میں لوٹ جاتا ہوں۔ امام عالی مقام کہتے ہیں حور، اگر لوٹنا ہی ہوتا مجھے تو اتنا دور کا سفر میں طے نہ کرتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ مجھے شہیدوں میں شمار کر لے، چاہے اللہ تعالیٰ مجھے جاہدوں میں شمار کر لے، یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ یہ حسین نکل پڑا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، تو اب یہ حسین کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے میری جان چلی جائے، میرے آل اولاد قربان ہو جائے، میرے جان نثار ساتھیوں کا شہید ہو جائے، اب یہ حسین پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ قربان جائیے امام عالی مقام پر، جو عہد کیا تھا امام عالی مقام نے اپنی جان دے کر اسے پورا کیا۔ حور لوٹ گیا۔ امام عالی مقام کا قافلہ چلتے چلتے 2 محرم 61 ہجری کو ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں پر سواریاں خود رک گئی۔ امام حسین یا ان کے ساتھیوں کو سواری روکنے کی ضرورت نہیں پڑی، جو بھی اونٹ تھا، گھوڑا تھا، یا جو بھی آپ کے ساتھ سواری تھے، وہ خود بخود وہاں رک گئے۔ امام عالی مقام ساتھیوں سے پوچھتے ہیں اے لوگوں، یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر ہماری سواریاں خود بخود رک گئی؟ لوگ کہتے ہیں امام یہ میدان ماریہ ہے، کربلا کا دوسرا میدان ماریہ ہے، یاد رکھیے۔ امام پاک پوچھتے ہیں اور کوئی نام؟ ہاں اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ امام پاک کہتے ہیں اے لوگوں، یہی اپنے خیمے نصب کر لو۔ میں نے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ یہی مقام ہے کہ جہاں پر مجھے اور میرے خاندان والوں کو شہید کر دیا جائے گا، اپنے خیمے نصب کر لو۔ 2 محرم کو میدان کربلا میں دریائے فرات کے قریب امام عالی مقام اور ان کے ساتھیوں نے خیمے نصب کر لیے۔ اس کے بعد ابن زیاد کو جب پتا چلا تو ابن زیاد نے ابن سعود کو 22,000 کا لشکر دے کر کے میدان کربلا میں بھیجا۔ کتنا؟ 22,000۔ امام حسین کے کتنے؟ 82 لوگ ہیں، 82۔ اس میں بھی کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، شہید ہونے میں 72 ہے، 72 کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر، دگنا نہیں، تگنا نہیں، 4 گنا نہیں، کئی گنا زیادہ۔ بڑے تعجب کی بات ہے، 72 کو مقابلہ کرنے کے لیے 22,000۔ اچھا بھیجا تو بھیجا، 22,000 بھی ڈر رہے ہیں ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے یا نہیں۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہنے کے باوجود 22,000 ڈر رہے ہیں امام عالی مقام اور ان کے ساتھیوں سے، ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے یا نہیں۔ ابن سعود آتا ہے اے امام، یزید کا ایک ہی فرمان ہے، یا تو اس کی بیعت بن جاؤ یا تو پھر اس سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام کہتے ابن سعود، یہ ابن سعود کو نہیں جانتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔
حضور کے زبردست صحابی